ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھیں محمد اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز بی بی بنت سید حسین احمد مرحوم کی روح کو صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. برادران ایمانی، بزرگان من، جیسا کہ مجلس ایصال ثواب، مجلس چہلم، اور وقت اذان بھی قریب ہے. بہت زیادہ وقت آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، اور اس مجلس کے ختم ہونے کے فوراً بعد اسی مقام پر باجماعت نماز ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری مجلس برادر عزیز حجت الاسلام علی جناب مولانا اعظمی عباس صاحب قبلہ امام جمعہ بڑا گاؤں مجلس کو خطاب کریں گے. میں بغرض ثواب آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. زمانے کا آخری رسول ارشاد فرما رہا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا پارہ جگر ہے. عام لوگوں تک بات آسانی سے پہنچے نہ پہنچے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے کہ انسان کے جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں، ایک دماغ، دوسرے دل، اور دونوں کا مقام الگ الگ ہے. انسان دماغ کی تعریف زیادہ کرتا ہے، دل کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے. کسی نے کوئی کام نیا کیا، بہت اچھا دماغ ہے، اس نے اس چیز کو ایجاد کر دیا، مگر کہیں کہیں پر دماغ کی طاقت ختم ہو جایا کرتی ہے، اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے جوانوں کے ساتھ یہ حادثہ اور واقعات ہوتے رہتے ہیں، جب کسی مرحلے اور مسئلے میں ہم الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو فوراً بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دیں، ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. اس لیے کہ اب دماغ نہیں کام کر رہا ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو بزرگ فوراً یہ کہتے ہیں، بھیا جو دل تمہارا کر رہا ہے اسے انجام دے دو. یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں پر انسان کے دماغ کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں سے دل کی پرواز شروع ہوتی ہے. یعنی دماغ کی وسعت زیادہ نہیں ہے، دل کی اہمیت زیادہ ہے. جب دماغ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر انسان دل کی سنتا ہے، دل کیا کہہ رہا ہے
اس پر عمل کیا جائے. اور اللہ کے رسول نے آواز دی فاطمہ میرا پارہ جگر ہے, میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے, میرے دل کا ایک حصہ ہے. بھیا جب عام دل کا یہ مرحلہ ہے, جو نبی کا دل ہو, صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بھئی ہم نے یہ عنوان اس وجہ سے اٹھا کہ ایام عزائے فاطمیہ کا زمانہ چل رہا ہے اور ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, لہذا ایام فاطمیہ کا بھی ثواب ملتا رہے گا اور ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ان کے ورثہ کو, بھائیوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو بھی پرسہ پیش کیا جا سکتا ہے. واقعی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار اگر دیکھا جائے, عظمت دیکھی جائے, بلندی دیکھی جائے, تو ان کے برابر کوئی نہیں ہے. حدیث قدسی یہ بھی کلام خدا ہے. قرآن مجید میں جو آیتیں محفوظ ہیں وہ بھی کلام خدا. حدیث قدسی یہ بھی کلام خدا. حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ خلق کرتا. یعنی یہ زمین پر فرش نہ بچھاتا, زمین پر مخملی گھاس کے گلدستوں کو نہ سجاتا, زمین پر دریاؤں میں روانی نہ پیدا کرتا, زمین پر پہاڑوں کی میخوں کو نہ ٹھوکتا, آسمان پر بنا ستون کے شامیانوں کو نہ تانتا, آسمان پر ستاروں کی قندیلوں کو نہ لٹکاتا, آسمان پر چاند اور سورج کو گردش نہ دیتا. یہ سب کچھ اگر ہے تو آپ کی بنا پر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے. اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا. اگر اللہ نے بات کو ختم کر دیا ہوتا تو بات یہیں رک جاتی, مگر اللہ نے پھر آگے بڑھ کر آواز دی, یا علی اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں محمد کو خلق نہ کرتا. یعنی اللہ نے علی کی خلقت کے بنا پر محمد کو بھی خلق کیا, دنیا کو خلق کیا. پھر آگے اللہ آواز دے رہا, فاطمہ کو اگر خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں علی اور محمد کو خلق نہ کرتا. یعنی ایک بنا ہے شہزادی فاطمہ زہرا. ہر مقام پر دیکھ لیں, ابتدا سے لے کر انتہا تک, چاہے مرکز امامت میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں, چاہے مرکز نبوت میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں, شہزادی فاطمہ زہرا دونوں کی مرکز ہے. اور مرکز طہارت بھی ہے. خود آیت تطہیر آپ پڑھتے ہیں حدیث کیسا میں, جس میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پالنے والے اگر تعارف کرانا ہی تھا تو رسول سے کراتا. بھائی سب سے بزرگ اعلیٰ مرتبے کے حامل سردار انبیاء شہزادی کے پدر بزرگوار یہ کہتا کہ اس چادر کے نیچے محمد ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے داماد ہیں یا ان کے بھائی ہیں, نواسے ہیں, مگر تذکرہ ایسا نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہ آواز دے رہا ہے کہ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. اللہ نے مرکز طہارت بھی بنا کر شہزادی کو دنیا والوں کو بتا دیا, دیکھو شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار کتنا بلند ہے. اور اکثر و بیشتر ابھی کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات کہی تھی ارزن پور میں, کہ اگر آج ہمارے گھر میں کردار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا لیا جائے تو ہمارے گھروں سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں. اگر ہماری مائیں اور بہنیں کردار شہزادی کو اپنا لیں تو ساری برائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آ جائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں, آئیے دیکھیے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار کیا ہے. کہ روایت کے جملے ہیں, تاریخ آگے بڑھ کر آواز دے رہی ہے.
کہ وقت فاقے سے گزر رہا ہے تب بھی شکر خدا ہے. اور خود ایک وقت میں ہمارے اور آپ کے امام جسے دنیا مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی، مولا نے خود خواہش ظاہر کی، فاطمہ بی بی آپ جب سے ہمارے یہاں ہی کبھی آپ نے خواہش ظاہر نہیں کی، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے آپ خواہش ظاہر کریں، کچھ مانگیں. تو شہزادے کا جملہ کیا تھا؟ تو یہ تو کہا شہزادی نے، صلوات پڑھیں امت محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر. مولانا شودا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بابا دے بلند صلوات. علیہ السلام. بی بی آپ نے مجھ سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خواہش ظاہر کریں. تو شہزادی نے کیا کہا؟ یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنا پریشان حال ہے، اور آج کی زندگی کو اس زندگی سے ملا لیجئے. آج تو گھر میں آتے ہی فرمائشیں شروع ہو رہی ہیں، اگر نہیں پوری ہو رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے کردار شہزادی کو آئیڈیل نہیں بنایا ہے، ہم نے لکھنا شروع کر دیا کہ کنیزان شہزادی فاطمہ زہرا، مگر عمل 1% بھی نہیں. بھائی لکھ لینے سے کوئی کنیزہ شہزادی فاطمہ زہرا نہیں ہو سکتا ہے، عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. بھائی جب حبش کی رہنے والی شہزادی جو ہے وہ کنیز بنتی ہے تو قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے، مگر کردار اتنا بلند ہونا چاہیے. اور خود دیکھیں شہزادی کا کردار. کون شہزادی؟ جو نبی کی بیٹی نہیں، ملکۃ العرب کی بھی بیٹی ہے. بھیا اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی بہو آ جائے جو عرب پتی گھر کی بیٹی ہو تو آنے کے بعد روز جھاڑے گے کہ ہمارے باپ ایسے تھے، اتنی دولت تھی، یہ کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا. بھیا ملکۃ العرب کی بیٹی ہونے کے بعد بھی کوئی فخر نہیں ہے. لباس پیوند لگے ہوئے ہیں مگر انانیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی نے اب صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بابا دے بلند صلوات. یا اللہم صلی علی محمد. بھائی شہزادی کو تو اور زیادہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہونا چاہیے تھا کہ میں تو ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں، آخری نبی کی لخت جگر پارے جگر ہوں، دنیا جس کا کلمہ پڑھ رہی ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی انہی کی چاہنے والی کنیزان جو اپنے کو کنیز زہرا لکھ رہی مگر ان کا کردار 1% بھی ٹیلی نہیں کر رہا ہے. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں کہ اگر ہماری مائیں بہنیں کردار شہزادی فاطمہ زہرا کو آئیڈیل بنا لیں، ہمارے گھروں سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تفرقے بازیاں ختم ہو جائیں گی، نفرت کا وجود ختم ہو جائے گا. مگر ہمارے ہاں وہ باتیں نہیں پائی جاتی. تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو میں کہ ہم سے زیادہ کوئی پیسے والا نہیں ہے. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں کہ ملکۃ العرب کی بیٹی تھی شہزادی زہرا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ تاریخ پیش کرتا آج کی مجلس میں، اور یہ سوچ کر چلا تھا مگر نماز کا بھی وقت ہے، انشاءاللہ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ممبر سے نیچے ہوں گا. خود دیکھیں، انصاف سے بتائیں، اگر آج کے زمانے میں بات آگے کہتا چلو صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آج
کے زمانے میں اگر کوئی انسان پردیس جائے اور پردیس جانے کے بعد مال و دولت کمائے اور کمانے کے بعد جب وہ گھر میں داخل اور خالی ہاتھ آئے تو انصاف سے بتائیں کیا اس کا استقبال ہوگا؟ تاریخ پیش کروں گا، اس کا استقبال ہوگا نہیں۔ اگر گھر کی عورتوں کو یہ خبر لگ جائے کہ لے کر آئے تو تھے مگر راستے میں کہیں لٹا کر آئے ہیں، کسی کو دے کر آئے ہیں، گھر میں انٹری نہیں ہوگی، پانی تک نہیں پوچھا جائے گا، یہ کہا جائے گا جہاں لٹا کر آئے ہو، جہاں دے کر آئے ہو، جہاں خرچ کر کے آئے ہو وہاں جاؤ، کس لیے آئے ہو یہاں؟ تاریخ اٹھائیے دیکھیے، ملکۃ العرب کی بیٹی نبی کی پارہ جگر، تاریخ نے لکھا فتح خیبر کے بعد مدینے میں کچھ گھر ایسے تھے کہ جہاں پر ہفتوں سے چولہے نہیں جلے تھے، اور فتح خیبر کے بعد ہر گھروں سے دھوئیں اٹھتے ہوئے نظر آئے۔ عید منائی جا رہی ہے، نئے لباس لوگ پہن رہے ہیں، مال و اسباب بوریوں میں بھر بھر کر سپاہی لا رہے ہیں، جو علمبردار ہوگا وہ کتنا پایا ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ مدینے کی عورتیں اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہیں پر محلہ بنی ہاشم میں نبی کی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے شوہر علی کا انتظار کر رہی ہیں کہ میرا شوہر بھی خیبر فتح ہو چکی ہے، لہذا مال و اسباب لے کر آ رہا ہوگا۔ ابھی ہم نے جو مثال دی تھی اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر کردار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیے گا۔ انتظار کر رہی ہیں کہ میرا شوہر بھی مال و اسباب لے کر آ رہا ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ مدینے کے سپاہی اپنے اپنے گھروں میں جا چکے، گلیاں سونی ہو گئیں، شہزادی انتظار میں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر۔ ایک اور آگے آ جائیں، تشریف، صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر۔ گلیاں سونی ہو چکی، آخر میں مولا کائنات سر کو جھکائے ہوئے خالی ہاتھ ڈیوڑی پر آ کر کھڑے ہوئے۔ نبی کی بیٹی نے سوال کیا، یا علی کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ بی بی ملا تھا۔ کیا بی بی میں آ رہا تھا، راستے میں یتیموں اور غریبوں مسکینوں کی بستی تھی، ہم نے تقسیم کر دیا۔ انصاف سے بتائیں اگر ہمارے ساتھ یہ حادثہ رونما ہو جائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ بی بی ملا تھا، اسے ہم نے غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کر دیا، خالی ہاتھ گھر میں آیا۔ اللہ اکبر، میرا لاکھوں سلام نبی کی بیٹی پر، بطول پر، زہرا پر، عذرا پر۔ کہ روایت کے جملے ہیں، جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا ہے نا، مصلی عبادت کو بچھایا، سجدہ شکر میں سر کو رکھا، آواز دی پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر دیا ہے۔ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر دیا۔ مولا نے آواز دی، بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا ہاں یا علی، میں منت مان کے کھڑی تھی دروازے پر کہ میرا شوہر جب خیبر فتح کر کے آئے گا تو میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے شوہر کو گھر میں آنے نہیں دوں گی، کہوں گی یا علی پہلے یہ مال و اسباب غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کرائیے، پھر گھر میں داخل ہوئیے گا۔ ہم نے ارادہ کیا اور آپ نے اسے انجام دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
या अली हमने नीयत की थी और आपने उसे अंजाम दे दिया, इसलिए खुदा की बारगाह में शुक्र अदा कर रही थी। पालने वाले तूने मुझे ऐसा शौहर दिया। ये जज्बा अगर हमारे यहाँ भी पैदा हो जाए तो यकीन माने, मगर ये पैदा जज्बा तभी होगा जब क़ुर्बत होगी दीन से। जब हम दीन से दूर होंगे तो अहले बैत की मारिफत और मोहब्बत आ ही नहीं सकती। और अहले बैत की मोहब्बत और मारिफत के लिए मैं बारहा हर मजलिस में कहता हूँ कि खून, गोश्त, पोश्त सब पाक होना चाहिए। निजात होगी तो मोहब्बत अहले बैत आ ही नहीं सकती है। लिहाजा पहले ग़िज़ा पर आप ध्यान दीजिए, अपनी ग़िज़ाओं को पाक करें। जब ग़िज़ा पाक होगी तब अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों तक। बहुत मजबूर हूँ कि दामन वक्त में गुंजाइश एकदम नहीं है कि मैं एक लम्हे ज़्यादा गुफ्तगू आपके दरमियान कर सकूँ, जो कि वक्त ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह अकबर। शहज़ादी का वो बुलंद मर्तबा व मकाम होने के बाद भी दुनिया वालों ने अज़मत ज़हरा को न पहचाना। तारिक के जुमले कि अभी रसूल का कफन भी मैला ना होने पाया था, लोग आग और लकड़ियां लेकर दर बतूल पर यकजा हो गए। बीबी अबुल हसन को घर से बाहर निकाल दो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। अल्लाह हुआ। जलता हुआ दरवाजा शहजादी पर गिराया गया, पसलियां टूट गईं, मोहसिन की शहादत हो गई। अल्लाह अकबर। लम्हे फिक्रिया है, सोचने का मकाम है। इंसाफ से बताएं, एक छोटी सी चोट लग जाती है तो हम उस तकलीफ़ के आगे सारी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं, और जिसकी पसलियाँ टूटी हो। मगर जैसे गश से अफाका हुआ, आवाज़ दी अस्मा अबुल हसन कहाँ हैं? कहा शहज़ादी अबुल हसन को लोग गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आवाज़ दी अबुल हसन को छोड़ दो वरना सर के बाल को भी खेर दूंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होने लगी। लोगों ने अबुल हसन को छोड़ दिया। मैं कहूँगा बीबी आप बहुत खुश नसीब हैं, आपने सर के बाल खोले नहीं थे, सिर्फ इतना कहा था अबुल हसन को छोड़ दो वरना सर के बाल को बिखेर दूंगी। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने अबुल हसन को छोड़ दिया, मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होने लगीं। हाय आइए करबला के मैदान में देखिए, आपकी बहू और बेटियां बेमकना और एदा दयार बदयार फिराई जा रही हैं। मुनादी निदा दे रहा है, तमाशाइयों आओ आओ तमाशा देखो, ये रसूल की नवासियां हैं। अल्लाह अकबर। अजरकुम अला ज़हरा। खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शोदा के। रवायत के जुमले हैं कि एक वक्त वो भी आया जब नबी की बेटी एक वक्त में कई काम अंजाम दे रही हैं। अबुल हसन घर में दाखिल हुए, बीबी आज एक वक्त में कई काम अंजाम दे रही। हाँ या अली, आज फातिमा का दुनिया में आखिरी दिन है। अल्लाह अकबर। अबुल हसन मेरी चंद वसीयतें हैं। पहली वसीयत ये है, या अली आप ही अपने हाथों से मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप ही अपने हाथों से मुझे हुनूत करिएगा, आप ही अपने हाथों से मुझे कफन पहनाइएगा। या अली अगर मुझे मेरा जनाजा उठाइएगा भी तो शब की तारीकी में उठाइएगा। या अली मेरे जनाजे में मेरे दुश्मनों को ना आने दीजिएगा। अल्लाह अकबर। अदादारों पढ़ते पढ़ते तारीख़ के एक गोशे में मेरी नज़र गई, वाकई कलेजा फट गया। रवायत के जुमले हैं, जो जिनकी माँ का साया सर से उठ चुका है उन्हें इस बात का एहसास ज़्यादा होगा। ख़ास तौर से बेटियां बिलक कर तड़प कर रोती हैं जैसी माँ का साया सर से उठता है। तारीख़ ने लिखा कि माँ का साया जैसी सर से उठता है, लोग पछाड़े खा खा कर गिरते हैं, बेटियां पछाड़े खा खा कर रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। अल्लाह अकबर। शहज़ादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम पर क्या गुजर रही होगी, हसनैन पर क्या गुजर रही होगी। तारीख़ ने लिखा जब हसनैन चीख मार कर रोना चाहते थे ना
تو مولائے کائنات قریب آ کر دستے شفقت پھر کر کہتے تھے بچوں چیخ مار کر نہ رونا، اس لیے کہ تمہارے رونے کی آواز اگر پڑوسیوں تک چلی گئی تو دشمن تمہاری ماں کے جنازے میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج شہزادیاں اور شہزادے اپنی آستین کو منہ میں دبائے ہوئے سسکیاں لے لے کر روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے غسل کا اہتمام شروع ہوا، میرا مولا ارے غسل دیتے دیتے چیخ مار کر رویا۔ میں کہوں گا آقا ابھی تک آپ نے بچوں کو سمجھایا بچوں چیخ مار کر نہ رونا، ہائے آپ خود چیخ مار کر رو پڑے۔ عجب نہیں مولا نے آواز دی ہو، اے بھائی اے سلمان ارے میں کیوں نہ رو، ارے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں جس سے خون اب بھی بہ رہا ہے۔ ہائے فاطمہ نے کبھی مجھ سے شکایت نہ کی کہ علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ بولنے والے محمد کا واسطہ ہے، ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پالنے والے محمد کا واسطہ ہے، محبان اہل بیت جہاں جہاں بھی پریشانی ہے حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں ترقی عطا فرما، مرحومہ کے گناہ نانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومہ کی روح کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پالنے والے محمد کا واسطہ ہے، بالخصوص شہزادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے کہ دشمنان دین اسلام اور دشمنان اعضائے حسین کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے محمد کا واسطہ ہے، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے محمد کا واسطہ ہے، ہمارے آخری وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز بی بی بنت سید حسین احمد مرحوم کو کوئی سلام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وضو کر کے یہیں پر نماز ادا کر لیں، نماز پڑھائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عزمی عباس صاحب قبلہ، اور دوسری مجلس شروع ہوگی بعد نماز، جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب عزت مآب مولانا سید عزمی عباس صاحب قبلہ، امام جمعہ والجماعت بڑا گاؤں۔ وہاں پر حسین ہے کہ تنہا نہیں ہے راہ میں، عباس کی بہن کہ تنہا نہیں ہے راہ میں، عباس کی بہن نو کے سنا پہ دیکھ 72 حسین ہے کہ نو کے سنا پہ دیکھ 72 حسین ہے کہ یہ کہے کہ حر نے مار دی ٹھوکر یزید کو، کہ یہ کہے کہ حر نے مار دی ٹھوکر یزید کو، میں جا رہا ہوں میرا مقدر حسین ہے کہ میں جا رہا ہوں میرا مقدر حسین ہے۔
جو حضرات ادھر ادھر تشریف فرما ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد فرش اعظم پہ تشریف لائیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ قبلہ کے استقبال میں ملاحظہ فرمایا کہ یہ مصلی جو سرے فرش اعظم رکھا ہے، یہ مصلی جو سرے فرش اعظم رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ یہ مصلی جو سرے فرش اعظم رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ غم شبیر کے سورے ہے سلام و نو ہے، ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے۔ یہ مصلی جو سرے فرش اعظم رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ غم شبیر کے سورے ہے سلام و نو ہے، ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے۔ تو دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیری میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ کے لگتا ہے مسجد یہ مصلی جو سرے فرش اعظم رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ غم شبیر کے سورے ہے سلام و نو ہے، ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے۔ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیری میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر بو بلا، گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر بو بلا، شہ نے ایک شیر ترائی پسلا رکھا ہے۔ گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر بو بلا، شہ نے ایک شیر ترائی پسلا رکھا ہے، شہ نے ایک شیر ترائی پسلا رکھا ہے۔ آئیے حضرات اسی مصرع کے زیر سایہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب عزت مآب مولانا سید عزمی عباس صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات مل جل کر درود پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات فاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کنیز بی بی بنت سید حسین احمد مرحوم صاحب کی روح کو ایصال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔
सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इबादतों पे इबादत कर रहे हैं और हसीन इबादत ये थी कि आए हुसैन के यहाँ थे, हुसैन ने खुदा तक पहुँचाया और खुदा ने फिर हुसैन की बारगाह तक पहुँचाया। वाक़ईन ये होना चाहिए और यही अदब है और यही अदब नमाज भी है और अदब फ़र्शज़ा भी है। चूँकि जब तक इंसान बसीरत निगाह अपने अंदर पैदा नहीं करेगा, बाशऊर नहीं होगा, उस वक्त तक वो कभी दीनदार भी नहीं हो सकता है। हक़ है कि नमाज को भी अपने वक्त पे अदा किया जाए और फ़र्शज़ा से भी कभी दामन को बचाया ना जा सके। दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है, दोनों सआदतों की मंजिल तक पहुँचाने वाला है, चाहे वो नमाज हो या हुसैन इब्न अली की फ़र्शज़ा हो। मेरे अज़ीज़ों, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, मजलिस चहलुम बउनवानी इसाले सवाब, और एक मजलिस तकरीबन तमाम हो चुकी है जिसको मौलाना अर्दू साहब ने ख़िताब किया और बहुत कुछ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बयान कर रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और यकीनन ये अय्याम भी बीवी के अय्याम हैं, इसलिए कि जब माँ का नाम आता है तो बेसाख्ता जहनों में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और हक़ है हमारा कि हम बीवी की याद करें, बीवी को याद करें, बीवी की याद मनाएं। लेकिन चूँकि अय्याम अज़ा है, अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया है, मुसलसल हर जगह इंशाअल्लाह मजलिसों का एक सिलसिला है जो होता रहेगा और उसमें शिरकत भी करनी है, पढ़ना भी है। लेकिन आज इंशाअल्लाह माँ के हवाले से कुछ गुफ्तगू, ताकि बच्चों के लिए तस्कीने क़ल्ब जो है, ये जुमले, ये हदीस, ये मजलिस बन जाए और साथ ही साथ आने वालों की निगाहों में माँ का मकाम, माँ की अज़मत भी वाक़े हो जाए। जिनके यहाँ ये नेमतें हैं, खुदा इन नेमतों को सलामत रखे। और जिस घर से माएँ रुखसत हो गई हैं, अल्लाह उनके दराजात को मज़ीद बुलंद करे। इलाहिया मेरे अज़ीज़ों, बहुत से गुनाह हम ऐसे कर देते हैं कि जिन्हें हमें कभी उसका एहसास भी नहीं होता, जिसमें से एक गुनाह वालिदैन की मुखालफत है। माँ बाप को राज़ी ना करना, उनको नाराज़ रखना या उनकी मुखालफत करना, दर हकीकत ये भी एक गुनाह है। और ये कब होता है? जब इंसान उनके मकाम, उनकी मंजिलत को नहीं पहचान पाता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आप देखिए इस आय करीमा को, ज़ाहिरन सूरह रहमान का एक टुकड़ा है ये, इस एहसान को उस एहसान के करीब रखिए, तब नतीजा आपको समझ में आएगा कि जहाँ खुदा दूसरी मंजिल पर यह कह रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यहाँ दो एहसान का तज़किरा किया जा रहा है। पहला एहसान जिसका माना, जिसका मतलब ये है कि इंसान नेकी करे, और जब कोई नेकी करे तो शरीयत मोहम्मदी का कानून ये है, हुक्म परवरदिगार ये है कि उसके एवज़ में नेकी ही से जवाब दिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अब मैं आपसे पूछता हूँ, माँ से ज़्यादा अपने बच्चों पे कौन एहसान कर सकता है? ज़रा सा बेदारी का सबूत देख, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माँ से ज़्यादा यहाँ जितने अफराद बैठे हैं, यकीनन पड़ोसियों का हक़ है, उनकी जिसे कहा जाए उनका एहसान है, उनका बहुत करम है, दोस्तों का, आइज़ व अकारिब का एहसान है, उनका करम है। लेकिन सारे एहसान और सारा करम एक तरफ, माँ का एहसान एक तरफ।
اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے ہر رشتے میں رسپانس کی احتیاج ہے. اگر کسی رشتے کو رسپانس نہ ملے، ویلو نہ ملے، تو وہ رشتہ بہت دور تک آگے نہیں جاتا ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے. یہاں تک کہ اگر آپ زمانے کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا اور مجھے بھی معلوم ہوگا کہ وہ رشتہ جس کو شریکت الحیات کہا گیا ہے، جی، جس کو شریک حیات کہا جاتا ہے، اگر اسے بھی رسپانس نہ دیا جائے تو وہ بھی رشتہ بہت دور تک نہیں جاتا ہے. پھر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں طلاق ہو جاتا ہے اور یہ رشتہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن واحد دنیا میں اس کائنات میں ایک رشتہ ماں کا ہے، جس کو رسپانس ملے یا نہ ملے وہ اپنی ڈیوٹی کرتی رہتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک واحد رشتہ ماں کا ہے، خدا کی قسم. بچے متوجہ ہوں یا نہ ہوں، بچے ماں باپ کو ویلو دیں یا نہ دیں، خاص کر کے ماں کو، لیکن ماں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتی ہے. ہر آن اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتی ہے. غور کیجیے گا. اسی لیے آپ قرآن پڑھیے تو معلوم ہوگا تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خداوند عالم نے ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ کیا ہے. خوب غور کیجیے گا. لیکن اس کے علاوہ اسی قرآن مجید میں کچھ خاص مقام ایسا ہے کہ جہاں خدا نے تنہا ماں کا تذکرہ کیا ہے، باپ کا نہیں کیا ہے. اور یہ الگ سے ماں کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کا مرتبہ نگاہ پروردگار میں کچھ اور ہے. شریعت محمدی میں ماں کا مقام، ماں کی فضیلت، ماں کا مرتبہ کچھ اور ہے. اور آپ جانتے ہیں کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خداوند عالم ماں سے وہ کام لیتا ہے جو وہ گزشتہ انبیاء سے لیتا تھا. کاش میری بات پہنچ جائے. ماں سے خدا وہ کام لیتا ہے جو وہ گزشتہ انبیاء سے لیتا تھا. ایک نبی کے کام، ایک نبی کا کام، نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ تزکیہ نفس ایک نبی آ کر کرتا ہے، قرآن اور حکمت کی تعلیم ایک نبی آ کر دیتا ہے. اور یہ کام خدا ماؤں سے لیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے مگر یہ کام میں ماؤں سے لوں گا. یہی ماں ہے جو آغوش میں جب بچے کو لیتی ہے تو تزکیہ نفس بھی کرتی ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتی ہے. توجہ کیجئے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ بچے کی ولادت سے چند لمحہ پہلے خدا ماں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیوں معاف کرتا ہے؟ تاکہ تربیت کا جو پہلا اصول طے ہو وہ عصمت کے دائرے میں ہو. ایک عام بچے کے لیے عام ماں کی آغوش کو خدا اتنا معصوم بنا دیتا ہے. ذرا سوچئے، سلام ہو آغوش ابو طالب پر کہ جس آغوش میں تربیت محمد پا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ سوچیں ایک عام بچے کے لیے خدا یہ اہتمام کرتا ہے، یہ نظام فراہم کر دیتا ہے کہ اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کی آغوش کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ایک معصوم بچہ دنیا میں آ رہا ہے، معصوم عن الخطا. عصمت کے کئی درجے ہیں، توجہ کیجئے گا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہی ہوتا ہے، اس نے کچھ گناہ ہی نہیں کیا ہے، وہ تمام گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے. اور اب یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک معصوم بچے کی تربیت گنہگار آغوش میں ہو. لہذا یہ کرم ہے خداوند عالم کا کہ بچے کی ولادت سے پہلے ماں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تاکہ تربیت کا جب پہلا اصول طے ہو تو عصمت کے دائرے میں ہو. غور کیجئے گا، عصمت کے دائرے میں ہو. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے خدا نے ہمیں معصوم بنا کر بھیجا ہے،
ہم جب تک دنیا میں رہیں اسی عصمت کے دائرے میں اپنی زندگی کو گزارے ہیں، یعنی ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اللہ نے جو ہمیں وجود دیا ہے، اعضاء و جوارح دے کر بھیجے ہیں، انہیں اس طریقے سے ان امانتوں کی ایسی حفاظت کی جائے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو کم سے کم سرخرو ہو سکے اور یہ کہہ سکے مالک جس طریقے سے تو نے بھیجا تھا اسی طریقے سے کوشش کی ہے کہ تیری بارگاہ تک اپنے آپ کو پہنچاؤں۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں آغوش میں جب بچے آتے ہیں تو ماں ان بچوں کی تربیت کرتی ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے جو مقام خداوند عالم نے ماں کو دیا ہے وہ باپ کو نہیں دیا ہے۔ اور اسی مرتبے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو گفتگو بہت آگے تک جا سکتی ہے اور بہت دور تک جا سکتی ہے۔ صرف مرتبے کو آپ موضوع بنا لیں آج کی مجلس میں کہ جو مرتبہ جو عظمت ماں کا ہے، نگاہ مصطفیٰ اور نگاہ الہی میں وہ باپ کا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ باپ بہت بلند ہے، اس کا مقام یقیناً بلند ہے، مگر باپ کے مقام کے سامنے ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور اگر بلند نہ ہوتا تو آپ روایات دیکھیے، اٹھا کر پڑھیے، بات سے بات کو ملاتے چلے جائیے۔ کیوں شریعت محمدی کا حکم ہے کہ جب ماں داخل ہو تو ایک بار احترام کافی نہیں ہے، بچے پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ماں کا احترام 2 بار کرے، لیکن اگر وہیں باپ آ جائے تو ایک بار احترام کرنا اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیتا ہے۔ یہ 2 بار احترام کیوں ہو رہا ہے؟ باپ آیا تو بس ایک بار کھڑے ہو جائیے، احترام کر لیجیے، کافی ہے، لیکن جب ماں حجرے میں داخل ہو اور بچہ اگر بیٹھا ہو تو پہلی مرتبہ کھڑا ہو ماں کے احترام میں، اور پھر دوسری مرتبہ بیٹھ کے پھر کھڑا ہو ماں کے احترام میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت عظمیٰ جو مل رہی ہے وہ ماؤں کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ اور ابھی بھی کسی کا ذہن نہیں پہنچا ہے تو چھٹے امام کیا بیان کر رہے؟ جب ہماری محبت کی خوشبو محسوس کرو تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ماں سے زیادہ احسان کسی کا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ خود اس احسان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ پسندیدہ نعمتوں میں سے ایک نعمت خدا کی کیا ہے؟ احسان ہے، جسے خدا خود پسند کرتا ہے۔ اگر پسند نہیں کرتا تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یعنی اس دنیا میں جب انسان احسان کرتا ہے نا تو پھر جو کام اس دنیا میں کرے گا، جس پر احسان کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اسی نیکی کا جواب اسے وہاں نیکیوں سے ملے گا۔ ایک معنی ہمارے علماء نے، مراجع کرام، مفسرین قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے، کئی معنی اس کے اندر ہیں، ایک سامنے کا معنی یہ بھی ہے، توجہ کیجیے گا، خوب غور کیجیے گا۔ ماں سے زیادہ یقیناً احسان تو ہمارے باپ نے بھی ہم پر کیا ہے، اور احسان ہماری ماں نے بھی ہم پر کیا ہے۔ سبھی کے باپ نے سب پر احسان کیا ہے، سب کی ماں نے سب پر احسان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبہ سے بلند ہے، جبکہ غور کیجیے گا دونوں کی اطاعت واجب ہے، دونوں کا احترام ضروری ہے، دونوں کی تعظیم لازم ہے، دونوں کو راضی رکھنا ضروری ہے، دونوں کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو مرتبہ ماں کا ہے وہ باپ کا نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، دین تو دین ہے، توجہ کیجئے گا، اسلام تو اسلام ہے۔ در حقیقت اگر ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیں تب بھی معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کے اعتبار سے ماں کا مقام بلند ہے۔ آپ دیکھیے سماج کے رشتوں کو جب آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جب بھی سوسائٹی دنیاوی اور سماج کے رشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زوجہ شوہر، توجہ چاہتا ہوں، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، سارے رشتے آپ جب اٹھا کر دیکھیے گا جب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پہلے مؤنث، پہلے مذکر رشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بعد میں مؤنث رشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پہلے میل رشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بعد میں فیمیل رشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب والدین کے رشتوں کی بات ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ باپ اور ماں، نہیں، پہلے ماں کو مقدم کیا جاتا ہے۔
میرے عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ جس کا احسان باپ کے احسان پر مقدم ہو جائے اسے ماں کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پہلے ماں کا تذکرہ ہوتا، ماں اور باپ. کبھی کسی سنا آپ نے کہ پہلے باپ کا تذکرہ ہو؟ آپ کے ماں باپ کیسے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کیسے ہیں. آپ کی ماں اور آپ کے باپ کیسے ہیں. ماں کو مقدم کیا جاتا ہے. کیوں؟ اچھا یہ رتبہ اللہ نے کیوں بلند رکھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بھائی دونوں کے جب احسان ہیں تو پھر اللہ نے نعوذ باللہ یہ ناانصافی کیوں کی؟ اور اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اللہ عادل ہے، کبھی ناانصاف کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن کم ظرف حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے نعوذ باللہ ایک طریقے سے نہیں دیکھا. نہیں، ایک طریقے سے دیکھا ہے. اور جب ایک نگاہوں سے دیکھا تبھی اللہ نے ماں کے مرتبے کو بلند کیا ہے باپ کے مرتبے کے سامنے. جبکہ احسان تو دونوں کا ہے. باپ بھی احسان کر رہا ہے زندگی میں اور ماں کا بھی احسان ہے. کس کے وجود پر اس کے باپ کا احسان نہیں ہے؟ آج جو یہاں ہم بیٹھے ہیں ہم اور آپ، کیا ہمارے باپ کا احسان نہیں ہے؟ نہیں، باپ کا احسان بھی ہے، توجہ کیجئے گا، اور ماں کا بھی احسان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے ماں کا مرتبہ بلند کیا. کیا اس لیے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا محسوس کر سکے کیوں ہم نے رتبے کو بلند کیا، کیوں ہم نے مرتبے کو بلند کیا. اس لیے کہ باپ کا احسان جو بچے پہ ہوتا ہے وہ ولادت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. کاش میری بات پہنچے میرے عزیزو. باپ جو اپنی اولاد پر احسان کرتا ہے وہ ولادت کے بعد کرتا ہے. بچہ جب شکم مادر سے دنیا میں آ جاتا ہے، ولادت ہو جاتی ہے، تب ایک باپ کا حق یہ ہے کہ اپنے بچے کا خوبصورت نام رکھے. چونکہ باپ ولی ہوتا ہے اور ایک ولی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا نام رکھے. اب آج کے زمانے میں رکھا کم جاتا، رکھوایا زیادہ جاتا ہے. اب نام رکھنے کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے، صلاحیت ہے. اگر صلاحیت ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کا معنی کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان نام کس طریقے سے رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا آج جو تقریباً اس ماحول میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ علماء کا سہارا لیا جاتا ہے، پڑھے لکھے افراد کا سہارا لیا جاتا ہے. گھر میں بھی کوئی بزرگ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ بچوں کا نام رکھتے ہیں. لیکن حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے. حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اور اسی لیے ایک ذمہ داری جو ماں باپ کی بچوں پر ہے، وہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ، خاص کر کے باپ، اپنے بچوں کا خوبصورت نام رکھے. جی، خوبصورت نام. خدا کا شکر ہے کہ آج کا زمانہ جس کو ہم ماڈل زمانہ کہتے ہیں، لیکن آج کے زمانے کو دیکھا جائے تو بنسبت پرانے زمانے کو اٹھا کر دیکھیے تو آج کے زمانے کے نام بہت اچھے نظر آتے ہیں. جی، وہ پرانا زمانہ ہے کہ جہاں رنکو ہے، ٹنکو ہے، نہ جانے کتنے ایسے نام ہیں. چونکہ بہت سارا نام لوں گا تو شاید یہاں کوئی بیٹھا بھی ہو اس نام کا تو برا بھی لگ جائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے. حکم کیا ہے؟ آل محمد کے ناموں پہ اپنے بچوں کا نام رکھو. حکم یہی ہے. آیت اللہ آغائے ذوالقرنین صاحب، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، کسی کے ہاں ولادت ہوئی تو ایک جوان ان سے ملنے آیا اور آنے کے بعد آغا کے ہاتھوں کو چوما، بوسہ دیا، سلام کیا اور آنے کے بعد کہا آغا میرے گھر خداوند عالم کی نعمت آئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا سا نام میرے بچے کے لیے انتخاب کر دیں. دیکھیے عالم ہیں، وہ آیت اللہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے نام بھی تو ویسے ہی رکھا جائے گا. کہا محمد رکھ لو. تو اس نے کہا کہ آغا یہ نام تو بہت فیمس ہے، بہت عام ہے، کوئی اور نام بتائیے. کہا علی رکھو. غور کیجئے گا، یہی جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، علی رکھو. کہا نہیں، یہ بھی بہت میرے خاندان میں کئی لوگوں کا نام ہے. کہا حسن حسین رکھ لو. یہ بھی محلے میں بہت سے لوگ کا نام ہے، کوئی یونیک نام بتائیے جو کسی نے نہ رکھا ہو. تو کہا شمر رکھ لو.
کسی نے نہیں رکھا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، جسے محمد کا نام پسند نہ آئے، جسے علی کا نام پسند نہ آئے، میرے عزیزو نام کی تکرار اس میں کچھ تھوڑی رکھا ہوا ہے، تو خوش نصیبی ہے۔ اور کیا کہنا میرے عزیزو، اگر آپ اٹھائیے مقتل پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ جب ابن زیاد، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، جب دربار میں سید سجاد لائے گئے اور لانے کے بعد اور شہداء کے سر کو لایا گیا، بہت مشہور ہے وہ جملہ، بہت خطبہ علماء سب پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ بات سے بات مل رہی ہے تو میں تکرار کر رہا ہوں کہ جب پوچھا اس ملعون نے کہ یہ کس کا سر ہے، کہا علی کا۔ یہ کس کا سر ہے چھوٹا سا؟ علی، چونکہ علی اکبر تھے، علی اصغر تھے۔ یہ جوان کون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہو؟ کا یہ بھی علی ہے۔ کا یہ سب کس کے بیٹے؟ کا حسین کے بیٹے ہیں۔ تو سید سجاد سے پوچھتا ہے غصے میں آ کر کہ یہ بتاؤ تمہارے بابا کو کیا ہو گیا کہ اس نے سارے بچوں کا نام علی رکھا؟ تو چوتھے امام نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سن، میرا بابا اپنے بابا سے بہت محبت کرتا تھا، لہٰذا یہ 3 اور 4 کیا، اگر خدا میرے بابا کو 100 بیٹا دیتا تو میرا بابا اپنے 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ اگر تجھے تیرے باپ کا نام پتا ہوتا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو نام ایک ماں باپ کی جو سب سے ادنا ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ اور میں سلام کرتا ہوں ان والدین کو کہ جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر دھیان دیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین کے پاس رجوع کرتے ہیں، ان سے رجوع کر کے ایک اچھے نام کو اپنے بچے کے لیے تجوید فرماتے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ بچے کا صحیح نام رکھا جائے، اس لیے کہ نام کا بچوں پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حکم کیا؟ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اور نام بھی رکھنے کا ارادہ ہو، دل کر رہا ہے، تو کم سے کم ہفتہ 10 دن کے لیے ان پاکیزہ ناموں کو رکھو۔ جیسے بچہ پیدا ہو، اگر بیٹی ہے تو نام فاطمہ رکھ لو، بیٹا ہے تو محمد یا علی رکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہفتہ بھر 10 دن کے لیے بھی اس نام سے تم بچے کو پکارو گے تو ان ناموں کا اثر بچوں کے وجود پہ اچھا ہوگا۔ اور جب بیس اور منبع اصل جب صحیح ہوگی تو فروعات خود بخود صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات کا سہارا دیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن باپ کا مرتبہ ماں کے سامنے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ جو اپنے بچوں پہ احسان کرتا ہے وہ ولادت کے بعد کرتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوا تو خوبصورت سا نام رکھ کے اس پہ احسان کرتا ہے، اور جب بڑا ہوا مثال کے طور پر تو اس کی تربیت کر کے اس پہ احسان کرتا ہے۔ کچھ اور بڑا ہوا تو تعلیم دے کر یا دلوا کر اپنے بچوں پہ احسان کرتا ہے۔ لیکن ماں کا احسان ولادت سے پہلے بچوں پہ ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو ماں کا احسان شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ جس کا احسان زیادہ ہوگا خدا نے اس کے مرتبے کو بھی بلند رکھا ہے، اس کے مرتبے کو بھی بلند رکھا ہے۔ اور میرے عزیزو، بات سے بات میں ملا دوں تاکہ کوئی نئی بات نہ نکل آئے۔ یہی وجہ ہے، غور کیجئے گا، کہ شریعت محمدی میں جو حکم دیا گیا ہے وہ باپ کی قضا نماز اور قضا روزے کا حکم دیا گیا ہے، ماں کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس میں بہت ایک باریک نقطہ ہے۔ جبکہ انصاف سے بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو ہر آدمی یہ کہے کہ بھائی جس کا مرتبہ زیادہ ہے اس کو مقدم کیا جائے۔ خدا کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک بڑے بیٹے پر ماں کی قضا نماز اور ماں کا قضا روزہ واجب ہے، لیکن ماں کا نہیں ہے، صرف باپ کا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماں کو مقدم کرتا، اور خدا یہ کہتا کہ فرزند اکبر بڑے بیٹے پہ ماں کی قضا نماز، اگر ماں نماز چھوڑ کے دنیا سے جا رہی ہے، اس کی قضا نماز ہے یا قضا روزہ ہے، تو یہ بڑا بیٹا اس کام کو انجام دے، لیکن ماں کے لیے نہیں ہے۔
اللہ نے باپ کے لیے واجب رکھا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے باپ کے اوپر. توجہ کیجئے گا، کاش اس نقطے کو ہم محسوس کر سکیں. اس نے یہ تمام اباؤں پر کرم کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ گئی ہے تو ہم تمہارے بڑے بیٹے پہ یہ واجب قرار دے دیں گے تاکہ تمہاری نماز بڑا بیٹا انجام دے سکے، تمہارا قضا روزہ تمہارا بڑا بیٹا انجام دے سکے، لیکن ماں کے لیے نہیں. کیوں؟ تاکہ خدا نے دو چیز اس کے اندر رکھی ہے، ایک تو باپ کے ذات وہ کرم کیا ہے، اور دوسرا اولاد کو اس نے پرکھنا چاہا ہے کہ اگر ماں کے احسان زیادہ اور یقیناً زیادہ ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واجب نہیں کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی واجب نہ کر کے ہم تمہارے شعور کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا شعور بیدار ہے تو یقیناً پھر تم اس انتظار میں نہیں رہو گے خدا واجب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اس کا احسان زیادہ ہے جس کی بنا پر اگر اس کے احسان کو نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تو ہم اس کی قضا نماز کو بھی پورا کریں گے اور قضا روزے کو بھی پورا کریں گے. اللہ کی حکمتیں ہیں میرے عزیزو. یقیناً ماں جب دنیا سے گزر جاتی ہے تو گھر ویران ہو جاتا ہے. ماں کا بہت کرم ہے. ہر آن میرے عزیزو آپ کبھی دیکھیں، کبھی بھی اس چیز کو دیکھیں، محسوس کریں کہ بچہ جس عمر کے مراحل تک پہنچ جاتا ہے، پھر ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا شوہر بن جاتا ہے، پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ کسی کا باپ بن جاتا ہے. لیکن اگر ماں زندہ ہے تو اس کی محبتوں میں کمی نہیں آتی ہے. اولاد کی محبت میں شاید کمی آ جائے مگر ماں کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ماں اس بیٹے کو زیادہ مانتی ہو؟ جی نہیں. تکلیف جسے پہنچے گی ماں کا دل بھر آئے گا. لیکن یہ بچوں کی نالائقی ہے کہ بچہ جب رشتوں میں بنتا چلا جاتا ہے تو وہ ماں کو فراموش کرتا چلا جاتا ہے. جی ماں غلط ہو صحیح ہو فرق نہیں پڑتا، اور غلط صحیح بھی تو آپ ہی کے لیے ہے. اگر آپ غور کریں، اگر اس نے کوئی غلط فیصلہ لیا تو اپنے بیٹے کے حق میں تو لیتی ہے. کوئی بچہ باہر سے کوئی بھی حرکت کر کے آئے اور ماں اگر جھٹلا رہی ہے تو کس کی محبت کی بنا پر؟ اس مامتا کو دیکھیں، بچوں کی محبت کی بنا پر کہ میرے بچے کو کوئی اذیت نہ ہو سکے. اور وہ ماں جو اتنی محبتوں کے سائے میں اپنے بچے کو پروان چڑھا رہی ہے، یہ اولاد اور یہ بیٹا، یہ بچہ کتنا نالائق ہے کہ بڑا ہو کے اپنی ماں کو دھتکارنا شروع کر دے، اذیت دینا شروع کر دے. میرے عزیزو غور کیجئے، خدا کی قسم ماں کے مقام اور ماں کے مرتبے کو اٹھا کر دیکھیے. باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر بچہ مستحب نماز پڑھ رہا ہے اور باپ آواز دے رہا ہے تو بچے کو حق نہیں ہے کہ یہ مستحب نماز کو توڑے. ایک تو واجب نماز کی بات ہی نہیں، واجب کو تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے. مستحب نماز کی بات ہے کہ اگر بیٹا مستحب نماز پڑھ رہا ہے اور باپ آواز دے رہا ہے تو اب حق یہ ہے اس کے احترام کا کہ نمازوں کو اختصار کیا جائے، جلدی پڑھ کے نماز کو تمام کر کے باپ کی آواز پہ لبیک کہا جائے. لیکن اللہ رے حکمت الہی، اللہ رے نگاہ الہی میں ماں کی مامتا اور ماں کی عظمت کہ وہی شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ اگر اس مقام پر کہ بچہ مستحب نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ماں آواز دے دے، اب تمام کرنے کے چکر میں نہ رہو کہ نماز تمام کروں گا تب ماں کی آواز پہ لبیک کہوں گا. جہاں پہنچ گئے ہو وہی نماز کو توڑو اور ماں کی آواز پہ لبیک کہو، اس لیے خدا یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ تم مجھے راضی کر کے ماں کو ناراض کر دو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا جس کی رضا خدا کی رضا بنے، جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی بنے، جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی بن جائے، اس کے سامنے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. لہذا میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تک جس کی ماں گھر میں ہے ان بچوں کو، ان اولاد کو، ان ماؤں کی قدر کرنا چاہیے. صرف یہ مت دیکھیں کہ ماں ہمارے گھر میں ہے، جب تک ماں ہے آپ کی جنت آپ کے گھر میں ہے. جی
یہ جملہ کوئی خطابت کا نہیں ہے کہ میں کہہ کے گزر رہا ہوں، جی نہیں، حقیقت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بس شاید آخری بات، تو پھر انشاءاللہ ربط مصائب، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا کوئی خدا سے پوچھے مالک کہیں اور رکھ دیتا جنت، یہ پاؤں کے نیچے کیوں؟ دیکھیے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور میں ایک جملہ پہلے عرض کر دوں، بلکہ دو باتیں، تاکہ پھر اس فلسفے کو اور اس ریزن کو سامنے آپ کے پیش کروں۔ دیکھیے وہاں کی جو دنیا ہے، جو ہمیں دکھتی نہیں ہے لیکن جانا سب کو ہے، سب کو اس دنیا کو فیس کرنا ہے، ہم ہوں یا آپ، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ نہیں دیکھا ہے مگر اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے اس دنیا کے لیے اس دنیا کو وسیلہ بنایا ہے، اور اکثر و بیشتر وہاں کی چیزوں کو یہاں ظاہر کر دیا ہے۔ غور کیجئے گا جو بات کہہ رہا ہوں، یہاں ظاہر کر دیا ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، کیوں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا؟ دیکھیے انسان کی زیادہ تر دو حالت ہوتی ہے، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے تب بھی اس کا پاؤں نیچے ہوتا ہے، یا تو انسان جب بیٹھتا ہے تب بھی اس کا پاؤں نیچے ہی رہتا ہے۔ لیٹنے کی حالت تو وہ استثناء ہے بہرحال، اور رکوع والی حالت بھی استثناء ہے نماز کے لیے۔ معمولاً جو انسان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، کھڑے ہونے کے بعد اس کا پاؤں کہاں رہتا ہے؟ نیچے رہتا ہے۔ جب وہ کہیں بیٹھتا ہے تو پاؤں کہاں رہتا ہے؟ تب بھی نیچے رہتا۔ اللہ نے کیا کہا کہ سب کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پروردگارہ ہاتھ کے ہتھیلی میں رکھ دیتا، ماں کی پیشانی میں جنت رکھ دیتا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، پروردگارہ جہاں ماں بیٹھے وہاں جنت رکھ دیتا، جس مقام پر بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے محبت اور مامتا بانٹ رہی ہے وہاں جو ہے جنت رکھ دیتا۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ کہیں جنت نہیں ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تاکہ ہر انسان یہ محسوس کر لے اکڑ کے جنت نہیں ملنے والی ہے، جھکنے کے بعد جنت ملے گی، چاہے یہ جنت ہو یا وہ جنت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس جنت کے مرحلے کو بھی خداوند عالم نے یہی طے کر دیا ہے کہ اگر یہاں کی جنت چاہیے تو تمہیں جھکنا پڑے گا ماں کے سامنے۔ اگر ماں کے سامنے اکڑ کے آؤ گے تو تم کبھی جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو، اور وہاں کی جنت کے بھی اگر خواہاں ہو تو تمہیں یہی دنیا میں جھکنا پڑے گا، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ اگر تکبر غرور کر رہے ہو تو پھر معاف کرنا، سب کچھ مل سکتا ہے مگر جنت نہیں مل سکتی ہے۔ جنت اللہ نے رکھا ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا احترام کریں۔ یہ فرش ازا پہ جو ہم آ کے بیٹھ رہے ہیں یہ اسی ماں کا صدقہ ہے۔ جی یہ جو ولایت اہل بیت ہمارے دلوں کے اندر جو مچل رہی ہے، یہ محبت جو ہمارے وجود میں پنپ رہی ہے، یہ در حقیقت ماں کی صداقت اور اس کی امانت کا صدقہ ہے۔ یہ باپ سے نہیں ملتا ہے۔ قطعاً یہ مت سوچئے گا کہ یہ نعمت باپ کے ذریعے سے ملتی ہے، باپ کے ذریعے سے یہ نعمت سب کچھ مل سکتا ہے مگر یہ ولایت اہل بیت ماں سے ملتی ہے، باپ سے نہیں ملتی ہے۔ اور یقین نہ آئے تو پھر آپ دیکھ لیجئے خلیفہ اول کے بیٹے کو، جی محمد ابن ابی بکر، غور کیجئے گا، باپ کے دل میں علی کا بغض بھرا ہوا ہے، لیکن بیٹا ایسا ہے کہ علی اسے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، بیٹا ایسا ہے کہ علی اسے اپنا شاگرد کہہ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ سے ملتی تو یہ محبت کبھی نہ آ پاتی، یہ ماں سے ملی ہے۔ ماں اگر امین ہوتی ہے تو پھر یہ محبت انسان کے وجود تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک مثال اور دے دوں تاکہ بات اور مکمل ہو جائے، واضح ہو جائے۔ یزید کے بیٹے کو دیکھیے، جب تخت پہ بٹھایا گیا تو ٹھکرایا کہ نہیں؟
مجھے ایسا تخت اور تاج نہیں چاہیے جو اہل بیت کے مقام کو کچل کے ملے ہمیں. جی لوگوں نے سوچا، غور و فکر کیا کہ آخر یہ ہوا کیا کہ بیٹا تو ایسا ظالم ہے، باپ ایسا ظالم ہے، اور بیٹے کے اندر اہل بیت کی محبت کہاں سے آ گئی؟ جب تحقیق کیا گیا، جستجو کیا گیا تو معلوم ہوا یہ باپ اور ماں کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تیسری فرد ہے جس کو استاد کہا جاتا ہے. کبھی کبھی جب عقیدہ اچھا ہو جاتا ہے نا تو اہل بیت کی محبت بھی آ جاتی ہے. جی جو یزید نے اپنے بیٹے کے لیے استاد کو معین کیا تھا، وہ استاد اہل بیت کا محب تھا، تقیے میں تھا، لہٰذا اس نے اپنے اچھے عقیدے کو یزید کے بیٹے تک منتقل کیا ہے. اور جب انسان کے اندر محبت اہل بیت آ جاتی ہے صحیح معنوں میں، تو پھر وہ ہمیشہ غلط سے دور رہتا ہے، ہمیشہ ظلم سے دور رہتا ہے، مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے. میرے عزیزو، اب آج کے زمانے میں اگر کوئی ظالم سے بیزاری کر رہا ہے، مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت صحیح ہے. اور اگر کوئی ظالم سے بیزاری نہیں کر پا رہا ہے، مظلوموں کی حمایت نہیں کر پا رہا جو کرنے کا حق ہے، تو پھر اسے سمجھنا چاہیے کہ صرف نام کی محبت ہے، کام کی محبت نہیں ہے. میرے عزیزو، زمانہ بہت پرآشوب ہے. ہم اپنی دعاؤں میں کتنا مظلوموں کو یاد رکھ رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف سے بتائیے. بس آخری بات اور پھر رکھتے مسائل. کتنا ہم یاد رکھ رہے ہیں؟ یہ جملہ خاص کر کے مال مجلس کے لیے، کہ یہی جملہ اور یہی چیز جو ہے وہ ایک تحفہ بن جائے مرحومہ کنیز بی بی کے لیے، کہ آج کے بعد بھی اگر کوئی اپنی دعاؤں میں اپنے مظلوموں کو یاد رکھنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مجلس بھی کامیاب ہے اور انسان بھی کامیاب ہے. کس طریقے سے آپ دیکھیے، فلسطین ہو، لبنان ہو، چاہے پاکستان ہو، پارا چنار دیکھیے آپ، کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو پانی میں ڈبو کے مارا جا رہا ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور اگر ہم کھڑے ہو کے تماشا بین بن کے صرف تماشا دیکھتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر مجبور ہیں کسی وجہ سے، مثال کے طور پر کہ ہم مظلوموں کا ساتھ نہ دے سکیں، مثال کے طور پر ظالموں کے خلاف ایکشن نہ لے سکے، تو کم سے کم ایک نعمت تو ہمارے پاس ہے جس کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہی تو ہمارا اسلحہ ہے. اگر آپ غور کریں تو پیغمبر نے اتنے زمانے پہلے، نہ جانے 1400 سال پہلے پیغمبر کہہ کے چلے گئے کہ مومن کے لیے دعا اسلحہ ہے. کیوں؟ تاکہ جب ماحول ایسا آ جائے تو تم اگر زمانے کے اسلحہ سے کام نہ کر سکو تو کم سے کم ایمان کے اسلحہ سے کام کرنا اور دعا کرنا، اس لیے کہ دعا ایک مومن کا سب سے بڑا اسلحہ ہے. لہذا یہ دعا بھی ماں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے. یہ ماں ہے جو تربیت کرتی ہے آغوش میں. جب بچہ آتا ہے، اللہ ایک پنجتن پانچ، یہ بچوں کو گنوانا، رٹوانا، یہ سب سکھانا، یہ واقع ماں کی یہ نعمتیں ہیں ماں کی طرف سے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے احسان ہیں جو ہمارے وجود پر طاری ہو رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب بڑے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کا نام بھی ادب سے لیں، اور احترام صرف یہ نہیں ہے بلکہ احترام کا جو حق ہے وہ ادا کریں. کہ اگر باپ ماں سے کوئی سامنے آ جائے، باپ اور ماں میں سے، تو ہم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. صبح اٹھیں تو امام کو سلام کے بعد اپنے ماں باپ کو سلام کریں. سب ہمارا ایک فریضہ ہے، ایک انسانی فریضہ ہے کہ جس کو ہر زمانے میں ہم سب کو انجام دینا ہے. میرے عزیزو، یقیناً ایک ماں دنیا سے گئی ہے جس کی چہلم کی مجلس برپا کی گئی ہے. بچے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں. ابھی آرزو صاحب نے ماں کے حوالے سے تذکرہ کیا، بی بی کا مصائب پڑھا، لیکن میں کچھ دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ ایام فاطمیہ ہے اور بہت سے موقع پر انشاءاللہ مصائب پڑھے گا انسان اور شرکت بھی کرے گا اور ذکر بھی کرے گا جناب فاطمہ زہرا کا. لیکن یہ جو نوعیت ہے، جو حیدر صاحب کی والدہ دنیا سے گئی ہیں، اولاً یہ 18 سال کی عمر نہیں تھی، عمر جو میں نے معلوم کیا تقریباً 90 سال کے قریب تھی. ثانیاً یہ کہ بچے بھی اتنے کم سن نہیں ہیں،
بچے بھی بڑے بڑے ہیں، لہذا کبھی کبھی جب ایسا موقع آیا کرے تو ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ساتھ اس ماں کا تذکرہ کریں جس کو ام البنین کہا جاتا ہے، سن رسیدہ بی بی، کمر خمیدہ بی بی، اللہ اکبر، جس کی تقریباً نسل کربلا کے میدان میں ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، پڑھیں اس کو منبر سے، ہم اکثر و بیشتر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ام البنین کے مصائب کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بھی تو حسنین کی ماں ہیں، یہ تو انکساری ہے ام البنین کی کہ جب آئی ہیں شادی کے بعد تو بچوں سے یہی کہا، دیکھو علی سے پہلے کہا کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہیے گا، اس لیے کہ اس کائنات میں فاطمہ بس ایک تھی۔ اللہ اکبر، بچوں کے قریب گئی تو ام البنین نے کیا کہا، اے میرے بچوں، میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ احترام اللہ اکبر جو امامت کا کیا جا رہا ہے اور کمسنی کی حالت میں کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ام البنین اپنے زمانے کے امام سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی ماں جب ہوتی ہے تب بچے عباس جیسے دنیا میں آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں واقعات کربلا کے بعد آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بے پناہ خدا کی قسم قربانیاں دی ہیں ام البنین نے، بے پناہ، جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا ہے۔ حسین پر بھی ام البنین کا احسان ہے، علی پر بھی ام البنین کا احسان ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اپنی پوری نسل تمام کر دے، اب اس کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ ایک بیٹی تھی، اس کے بچے مارے گئے۔ جانتے ہیں نا کون سی بیٹی؟ جناب رقیہ۔ کس کی زوجہ ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ۔ کس کی بہن؟ عباس کی بہن رقیہ۔ جناب رقیہ کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے کہ جناب رقیہ کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹی۔ مقتل پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ اللہ ارے سلام ہو اے بی بی رقیہ آپ پر، کہ جس نے اپنے بچوں پر، حسین کے بچوں پر کبھی عزیز نہیں سمجھا، بلکہ اپنے بچوں کو ہمیشہ قربان کیا حسین کے بچوں پر۔ 2 بیٹے جناب رقیہ کے کوفے میں مارے گئے، باپ کے ساتھ، جناب مسلم کے ساتھ، اور 2 بیٹے کربلا کے میدان میں مارے گئے۔ بچی 2 بیٹی جناب رقیہ کی ام البنین کی 2 نواسی، جس کے لیے تمام مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک بیٹی شام غریبہ میں گھوڑوں کے ٹانپوں سے پامال ہو کے مر گئی، اور ایک بیٹی راہ کوفہ اور شام میں گر کے مر گئی۔ یہ ہے ام البنین، یہ ماں، اس ماں کو دنیا سلام کرے خدا کی قسم۔ اور میں آپ کو بتاؤں، 4 جوان بیٹے کربلا میں مارے گئے ہیں۔ ام البنین نے اپنے سارے بچوں کو قربان کیا ہے حسین کے اوپر۔ عباس جیسے بیٹے کو قربان کر دیا، اور عباس کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ میرے حسین سے غافل نہ رہنا۔ مگر میرے عزیزو، روایت کہتی ہے کہ واقعات کربلا کے بس 2-4 جملہ سن لیں، میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے واقعات کربلا کے بعد یہ بی بی کربلا نہیں گئی تھی، لیکن جب زینب پلٹ کر آئی ہیں اور جناب زینب کی صورت کو دیکھا، سید سجاد کی حالت کو دیکھا، اور کربلا کے جب مصائب کو سنا ہے، تو 2 سال سے زیادہ ام البنین زندہ نہیں رہ سکی۔ لیکن واقعات کربلا کے بعد جب تک زندہ رہی، معمول یہ تھا کہ روز گھر سے نکلتی تھی، اور کہاں آتی تھی؟ جنت البقیع میں آتی تھی۔ خدا کی لعنت ہو مروان پر۔ یہ کہتا ہے ملعون کہ میں ایک بار جب مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ بنی ہاشم سے ایک طویل قامت بی بی، معظمہ ضعیفہ بی بی، عصا کا سہارا لے کے جنت البقیع میں داخل ہوئی، اور جانے کے بعد ایک قبر کو مخصوص کر کے کہنے لگی کہ اے فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ سن لیں میرے عزیزو، بس 2-4 جملے تمام ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا مزید ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔
مروان کہتا ہے کہ میں کشمکش میں تھا، میں مدینے کا نہیں تھا، مگر مجھے پھر بھی معلوم تھا کہ عباس ام البنین کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں. کہ اسی اسنا میں نے کیا دیکھا کہ ایک مدینے کا شخص قریب آ رہا تھا. میں نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ یہ کون بی بی ہے جسے اتنا نہیں پتا کہ عباس کس کے بیٹے ہیں؟ وہ رو کر کہتا یہی تو ام البنین ہے جو روز قبر سیدہ پہ آ کے قبر سیدہ کو خطاب کر کے کہتی ہے اے بی بی آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں. اب جملہ سن لیں، بس 2-3 جملہ تمام ہے. اس کے بعد جناب ام البنین کہتی ہے کربلا کا رخ کر کے کہ عباس لوگ مجھے آ کر تیری شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، مگر عباس مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تو مارا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ تو کیا ہے، میں جانتی ہوں کہ تو کیا تھا، مگر عباس مجھے یقین کب آتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ زینب کے سر سے چادر چھری. اے عباس مجھے یقین جب آتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں سکینہ کو تماچے لگے، اور ایک جملہ اور کہتی ہے ایک کربلا سے آنے والوں ذرا اتنا تو بتا دے کہ جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا تو چہرے کے بل آیا یا سینے کے بل آیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار الہ پروردگارہ اس سزائے حسینی کو قبول فرما. بار الہ یہ مجلس عزا جس کا انعقاد کیا گیا ہے، مرحوم و مغفورہ کنیز بی بی مرحومہ کی روح کو اس مجلس عزا کا ثوابی سال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو درگزر فرما، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ بحق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو حضرات مریض ہیں ان سب کو صحت و سلامتی اور شفاء کلی عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ علماء اعلام مراجع کرام بالخصوص آغائے خامنئی آغائے سستانی حفظ اللہ کی صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما. پروردگارہ زمانہ بہت پرآشوب ہے، دشمنان ایران، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل و نیتنیاہو کا خاتمہ فرما. پروردگارہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. عند الظہور ہمارے اعمال اس لائق ہو کہ ہمارا شمار امام کے ناصر و مددگار میں ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب مرحوم و مغفورہ کنیز بی بی بنت سید حسین احمد صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بار الہ پروردگار اس سورہ کو اور اس مجلس اعزا کو بطفیل محمد وآل محمد مرحوم و مغفورہ کنیز بی بی بنت سید حسین احمد صاحب کی روح کو ایصال فرمایا.